السلام علیکم ناظرین آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے صوبہ پنجاب کے شہر تلہ کی۔ لاہور سے اسلام آباد جانے والی موٹر وے کے ذریعے سے بالکسر انٹرچینج سے اتریں تو بائیں جانب سڑک تلہ کو جاتی ہے۔ ناظرین، چکوال شہر سے میاں والی جانے والی سڑک پر 45 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایک اور بات یہاں واضح کرتا چلوں کہ پچھلی حکومت اس علاقے کو ضلع کا درجہ دے چکی ہے، لیکن انتظامی طور پر کچھ نہیں کیا گیا۔ بہرحال جہاں تک اس کے نیم کا تعلق ہے تو یہاں ایک بہت بڑا تالاب تھا۔ اس کا پانی کھاری تھا، جبکہ اس کے ساتھ ایک کنواں تھا جس کا نام گنگا جل مشہور تھا۔ اس کنویں کا پانی میٹھا تھا۔ تالاب اور گنگا جل کے ناموں کو ملا کر اس کا نام تلہ گنگ مشہور ہوا۔ دوسری روایات جو یہاں بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہندو قبیلہ تھا جسے گنگ قبیلہ کہتے تھے، اور تلہ ناہموار جگہ کو یا نشیب و فراز والی جگہ کو کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام تلہ گنگ پڑا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن اس علاقے کو عوان قوم نے آباد کیا جو تاریخ سے واضح ہے، باقی اللہ جانتا ہے۔ تلہ گنگ کا خوبصورت شہر پہلے ضلع اٹک کی تحصیل تھی، لیکن جب 1985 میں چکوال کو ضلع بنایا گیا تو تلہ گنگ کو اس میں شامل کیا گیا۔ اس علاقے کی تہذیب بڑی قدیم ہے۔ سون سکیسر کے پہاڑ اس کے قریب ہے۔ ہندوؤں کی روایت ہے کہ جب پانڈو راجے ضلع وطن ہوئے تو وہ ایک مدت تک کسی پہاڑ میں رہے۔ اس پہاڑی علاقے کی سطح سمندر سے بلندی تقریباً 2000 فٹ سے زیادہ ہے۔ مسٹر برینڈتھ اس علاقے کو شمالی ہند کی خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک قرار دیتا ہے۔ یہ علاقہ کافی حد تک ہموار ہے اور اسے ہر طرف پہاڑوں نے اس طرح اپنی گود میں لے رکھا ہے کہ یہاں زمین کے کٹاؤ کا کچھ حصہ زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ تلہ گنگ کا سارا پانی دو بڑے ناموں کے ذریعے خارج ہوتا ہے اور ان دو نالوں کا نام کبیرہ ہے۔ مشرقی کبیر اس علاقہ دھنی کے درمیان حد فاصل کا کام دیتا ہے۔ مغربی کبیر اس علاقے کی مغربی سرحد ہے۔ دونوں کا منبع کوہستان نمک میں واقع جابہ ہے۔ دونوں دریائے سواں میں جا کر گرتی ہیں۔ ماضی قدیم میں ایک شاہراہ کبیر تلہ گنگ وحشی ہسپتال کے قریب سے نشیب میں اتر جاتی ہے اور کلو کے مقام پر جا کر میدانی علاقے میں ابھرتی تھی، اور پھر کلر کہار کے سنگم پر شاہکار ایک شاہراہ بھیرا سے مل جاتی تھی۔ تلہ گنگ کو عوان قبیلے نے آباد کیا تھا جو سلطان محمود غزنوی کے دور میں برِ صغیر میں آئے تھے۔ ان کو سالار قطب حیدر شاہ نے دریائے سندھ عبور کر کے سون سکیسر کے راجہ کو شکست دی۔ انہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ آنگا میں گزارا، کچھ حصہ کالا باغ کے نواں دھن کوٹ میں بھی قیام کیا۔ آخری ایام میں وہ اپنے دو بیٹوں کے ہمراہ آبائی وطن غزنی پلٹنے سے پہلے انہوں نے اپنے زیر دسترس علاقے اپنے باقی 9 بیٹوں میں تقسیم کر دیے تھے۔ ان کے بیٹے مزمل علی کلگان کے حصے میں قلعہ دین کوٹ، چکڑالہ، سکیسر، نمل، کالا باغ اور تلہ گنگ ہے۔ انگریز دور حکومت میں اسے ضلع راولپنڈی میں شامل کیا گیا تھا۔ انگریزوں نے ابتدا میں یہاں فوجی چھاونی بھی قائم کی تھی، مگر 1882 میں اسے ختم کر دیا گیا۔ 1904 میں ضلع اٹک بنا تو اس کی تحصیل بنایا گیا اور یہاں تحصیل، کچہری، تھانہ، ڈسپنسری، سکول اور بنگلہ تعمیر ہوئے۔ 1911 میں اسے نوٹیفائڈ ایریا قرار دیا گیا اور 1924 میں سمال ٹاؤن کمیٹی بنا دیا گیا۔ 1931 میں اس کی آبادی 1746 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس شہر کی آبادی 8 لاکھ کے قریب تھی، جس میں 5 لاکھ شہری آبادی اور 3 لاکھ دیہی آبادی شامل ہے۔ آج کل یہ ضلع چکوال کی ایک تحصیل کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ تحصیل 25 یونین کونسلوں پر مشتمل ہے۔ یہاں تحصیل سطح کے دفاتر، تحصیل ہیڈ کوارٹر، ہسپتال جس کا ایک حصہ شہر کے مرکز میں اور دوسرا بنگلہ نور شاہ میں ہے۔ اس کے علاوہ طلبہ اور طالبات کے ڈگری کالجز، ہائی اور مڈل سکول
کامرس کالج، فوجی فاؤنڈیشن، ماڈل سکول اینڈ کالج بھی ہیں، اور غلہ منڈی یہاں کے اہم تجارتی مراکز ہے۔ یہاں کا بوائز ڈگری کالج 1959 میں قائم ہوا تھا۔ علاقے میں مونگ پھلی کی کاشت کثرت میں ہوتی ہے، جبکہ تلنگانگ کی مویشی منڈی اس کی تجارت عام ہے۔ یہاں کے بنے ہوئے کھسے اور چپلیں بہت مشہور ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل تک تلنگانگ میں لکڑی اور گڑ کی تجارت عام ہوا کرتی تھی۔ یہاں سرحد اور پنجاب سے آنے والا گڑ نیلام ہوا کرتا تھا۔ یہاں کے اعلیٰ نسل کے بیل اپنی مثال آپ ہے، انتہائی خوبصورت ہیں۔ پورے ملک میں ایسے بیل مشکل سے ملیں گے۔